سرکار نے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ سے فرمایا اے میرے صحابہ عجب ایمان کس کا ہے؟ تو صحابہ کرام آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کا؟ تو فرمایا انبیاء پہ تو وہی عجب ہو گیا۔ پھر عرض کیا کہ پھر ہمارا، کیونکہ ہم آپ کے غلام ہیں، صحابی ہیں آپ کے۔ فرمایا تمہارا کیسے ہو گیا؟ تمہیں موجود ہوں۔ عرض کیا یا رسول اللہ اللہ اس کے حبیب کو پتہ ہے، ہمیں نہیں پتا۔ تو فرمایا عجب ایمان ان کو ہوگا جو مجھ سے صدیوں بعد آئیں گے، جو میرے بعد آئیں گے اور میرے نام پہ اپنی زندگیاں قربان کر کے رکھ دیں گے۔ نہ انہوں نے مجھے دیکھا ہوگا، نہ مجھے سنا ہوگا، لیکن میرا عشق جو ہے، میری جو محبت ہے، ان کے دلوں میں ایسے کوٹ کوٹ کے بھری ہوگی کہ وہ میرے نام پہ اپنے آپ کو قربان کر دیں گے۔ یہ 1929 میں آ کے علم الدین صاحب نے وہ ثابت کر دیا، یہ 2010 میں آ کے ممتاز حسین قادری نے وہ ثابت کر دیا، اور اسی 19ویں صدی میں وہ عامر چیمہ 7 بہنوں کا ایک بھائی سے ثابت کر دیا کہ محبت رسول بھری ہوئی ہے۔ یہ محبت نہیں نکال سکتے، تمام کوشش کر چکے ہیں۔ یہ اختر شیرانی ایک شہر گزرا ہے لاہور پی سی میں، اس کو لے گئے، شراب کا رسیہ تھا، اس کو لے گئے وہاں پہ جو ہے نا مشاعرہ شروع ہوا۔ تو جب دھت ہو گیا شراب میں، تو ایک بدبخت قادیانی بیٹھا تھا خبیث، تو اس حالت میں کیا یہ اپنے آپ سے نکل گیا، تو اس نے کہا محمد کے بارے بتاؤ۔ اب تصور کر لیں ایک بندہ جو شراب کی اس حالت میں چلا گیا ہے کہ اس کو ہوش نہیں ہے، شراب والا گلاس اس کے سامنے تھا، اس نے اس کے منہ کے اوپر مارا اور پھر رونے لگ گیا اور کہتا بدبختہ تو اس حالت میں لے کے مجھ کو اس حالت میں لے کے آئے ہو، اور یہاں آ کے اس ہستی کا نام میرے منہ سے نکلوانا چاہتے ہو، میرے ایمان بھی لینا چاہتے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اس حالت میں بھی محبت رسول قائم اور دائم تھی، اور یہ اسی طرح قائم اور دائم ہی رہے گی۔ صحابہ کرام کا اپنے نبی مکرم کے ساتھ، اپنے سرکار کے ساتھ یہ عشق اور محبت تھی۔ 14 صدیوں بعد آ کے علم دین نے وہ ثابت کر دیا۔ جب محمد علی جناح نے کہا، یہ وکیل تھا محمد علی جناح علم دین صاحب کا، علم دین صرف ایک دفعہ انگریز جج کے سامنے یہ کہتے ہیں، جس وقت میں اس کو پلیت کو یہ چھرے مار رہا تھا، اس وقت میرے دماغ نے کام نہیں کیا۔ اب دیکھ لیں بالکل ان پڑھ بندہ، علم دین صاحب نے کوئی مدرسہ کوئی کلاس نہیں پڑھی ہوئی تھی، لیکن جب کرم نوازی ہوتے ہیں اور جب عجب ایمان اندر آتا ہے تو پھر جواب بھی ایسے ہوتے ہیں کہ محمد علی جناح جیسے بندے کو جواب کر کے رکھ دیا اس نے۔ تو آپ کے منہ پر سے رہا ہے محمد علی جناح، پوری جو میرے 18 سالہ زندگی سے میرے دماغ میں کبھی کام ہی نہیں ہے، کام ہی اسی وقت نہیں کیا ہے۔ جو لمحات میں نے اس پلیت کو یہ برچے مارے تھے، میرا دماغ کام ہی صرف اسی وقت کر رہا تھا، اور میرے سے میری تمام مطاب مجھے یہ کہہ کے لینا چاہتا ہے کہ میرا دماغ اس وقت کام نہیں، میرا دماغ کام کر رہا تھا، میں نے اس کو واصل جہنم کیا ہے اور اگلے حکم کے لیے میں تیار ہوں۔ یہ تھا عجب ایمان، وہ جب ایمان تھا، یہ عجب ایمان ہے۔ یہ جو عامر چیمہ گجرانوالہ کا بچہ تھا، پی ایچ ڈی کر رہا تھا جرمنی میں، 7 مہینے سے ایک ہی بھائی تھا، لیکن اس پلیت بدبخت روسی بھی جب پڑا، اس کو مارا صحیح ایک چھڑا، لیکن اس کو شہید کر دیا گیا، اس نے نہیں دیکھا میرے پیچھے کیا ہے۔ یہ عجب ایمان تھا۔ یہ گارڈن کالج میں ایک انگریز ہے، اپنی اس نے کتاب لکھی ہے، اس میں وہ لکھتا ہے کہ ایک مسلمان مانگنے والا جو اسٹیٹس تھا، وہ مانگنے والا، وہ میرے پاس تھا، کلمات مانگتا تھا تو کہتا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے نام پہ دو۔ کہتا ہے ایک دن عصر کے وقت آ گیا، میں لان میں واکنگ کر رہا تھا، جب اس نے مجھے کہا تو میں نے کہا چلو آفس چلتے ہیں، وہاں پہ سودا کرتے ہیں، اور جب وہاں پہ گئے تو کہتا ہے میں نے کہا کہ تو روز مجھے عیسیٰ علیہ السلام کے نام پہ مانگتا ہے، آج میں محمد کے نام پہ تجھ سے مانگتا ہوں۔ کہتے ہیں میری عقل اس وقت حیران رہ گئی، تھا مانگنے والا، کچھ پڑا ہوا نہیں تھا، اور وہ کہتا ہے عیسائیہ تو نے مجھ سے کیا مانگ لیا ہے؟ میرے نبی مکرم کے نام پہ مجھ سے پیسے مانگتے ہیں، مجھ سے جان مانگ، میں اپنی جان دے دوں گا۔
یہ ہے نبی مکرم کے ساتھ محبت ہے، یہ عجب ایمان ہے، اور یہ قیامت تک قائم اور دائم رہے گا، اس کو کوئی نہیں نکال سکتا، چاہے یہودی عیسائی اور ہندو جو مرضی کرتے رہے۔ یہی ہماری اساس ہے، یاد رکھے جس کے اندر نبی مکرم کی محبت، ان کی عزت، ان کی توقیر، ان کی تعظیم نہیں ہے، وہ اپنے دل کو خالی سمجھے اور اس کے ایمان پہ حرف ہے۔ ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ نبی مکرم کے ساتھ محبت ٹوٹ کے کی جائے، نہ اولاد کو دیکھا جائے، نہ ماں باپ کو دیکھا جائے، کسی رشتے کو نہیں دیکھنا چاہیے، فقط دیکھ رہے تو نبی مکرم کی شان دیکھیں، وہی کامل مسلمان ہے، وہی بہترین مسلمان ہے۔ یہ اس آیت جو آپ کے سامنے ابھی میں نے پڑھی ہے، تو اس آیت کا اسلوب میں نے ابھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس آیت کے اسلوب میں بتا دیا، وَتُعَزِّرُوا وَتُوَقِّرُوا، تعظیم اور توقیر کرو میرے نبی مکرم کی، بکرۃ وَاصِیلہ، یہ تو آخر میں ہے کہ نماز قائم کرو۔ جس دل میں نبی مکرم کی تعظیم نہیں ہے وہ دل ایمان سے خالی ہے۔ اور جو لوگ، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہزاروں کی سینکڑوں کی تعداد میں جو ہے نا لوگوں کو اکٹھا کریں اور میلاد شریف کچھ منائیں، اپنے گھر میں ہی منا لیں، جس طرح سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ نے منایا۔ حدیث مبارکہ ہے، آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، اپنے بچوں کو اکٹھا کیا، اپنے ازواج کو اکٹھا کیا، فرماتے ہیں آؤ نا آج میں تمہیں اپنے نبی مکرم کی جو ہے نا پیدائش کے بارے میں اور ان کی شان کے بارے میں بتاؤں۔ اور نبی مکرم ادھر وارد ہو گئے، تشریف لے کے آ گئے، ٹھیک ہے نا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منائے، گھروں میں بھی منائے، دوستوں میں بھی منائے۔ خوشی کیا ہے؟ خوشی یہ ہے کہ اپنے نبی مکرم کے جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے ہر وقت کلام ہی اسی کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہ میلاد شریف کی خوشی کہ آپ بیٹھ کے اپنے نبی مکرم کی شان بیان کریں، ان کی توصیف بیان کریں، اور انہوں نے جو احکام دیے ہمیں ان کے اوپر چلنے کی کوشش کریں، یہی محبت رسول ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں اپنے نبی مکرم کا سچا پکا غلام بنائے، اور جو تعلیمات سرکار نے دیے ہیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ عز و جل ہمارے دلوں کو اپنے نبی مکرم کی محبت سے بھر دے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔